السلام علیکم. امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. آج کے ہمارے آرٹیکل کا ٹائٹل ہے ہاؤ نیٹو اینڈ G7 آر پولرائزنگ دی ورلڈ، یعنی کہ کس طرح نیٹو اور G7 دنیا کو تقسیم کر رہے ہیں. آج کا یہ آرٹیکل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں ہم بہت زیادہ فگرز اینڈ فیکٹس کو اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ نے ڈفرینٹ پرسنالٹیز کو، بکس کو، آتھرز کو، جرنلز کو سائٹ کرنا ہے. تو اس لیے آج آپ کا پینسل اور نوٹ بک ساتھ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ اچھے طریقے سے چیزوں کو نوٹ کر سکیں، ان فیکٹس اینڈ فگرز کو اپنے پاس رکھ سکیں تاکہ اس پہ کوئی بھی اگر ایسے یا پھر کرنٹ افیئرز میں کویسچن آتا ہے تو آپ اس کو اچھے سے ڈیل کر سکیں. اس سال ایک ایسے آیا تھا گلوبل پالیٹکس اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز، تو یہ ہیڈنگ دے کے آپ آؤٹ لائن دے کے اس کے نیچے یہ تمام چیزیں بھی لکھ سکتے تھے. آن جون 29 کو کیا ہوا؟ نیٹو ہیلڈ اٹس لینڈ مارک سمٹ ان مدرید. مدرید کہاں پہ ہے؟ یہ کیپٹل ہے اسپین کا. نیٹو نے منعقد کیا اپنا ہسٹورک کرٹیکل امپورٹنٹ سمٹ مدرید کے اندر، ان وچ فن لینڈ اینڈ سویڈن ور انوائٹیڈ ٹو جوائن دا اٹلانٹک الائنس، جس میں فن لینڈ اور سویڈن کو مدعو کیا گیا کہ وہ جوائن کر لیں نیٹو کو. ڈبل کاماز ہیں، فلو آف سینٹینس مینٹین رکھتے ہوئے بتایا گیا کہ فن لینڈ اور سویڈن دو نیوٹرل کنٹریز تھے یورپ کے اندر جنہوں نے ابھی تک نیٹو کو جوائن نہیں کیا تھا. پریئر ٹو دیٹ، اس سے پہلے جون 28 کو یعنی کہ ایک دن پہلے G7 کنکلوڈیڈ اٹس 3 ڈے سمٹ. 3 دن کا G7 کا سمٹ اختتام کو پہنچا بیویرین الپس آف جرمنی کے اندر، ان وچ یوکرین واز اشورڈ، جس میں یوکرین کو یقین دہانی کرائی گئی ہیومینیٹیرین اینڈ اکنامک اسسٹنس، انسانی اور معیشی امداد کی، وائل دا ادر میٹرز، اور اسی طرح سے دوسرے معاملات جن میں کلائمیٹ چینج، خوراک، انرجی سیکیورٹی، صحت، جینڈر رائٹس اور کاؤنٹر ٹیررزم کا معاملہ شامل تھا. یہ تمام معاملات بھی ڈسکس کیے گئے. G7 میں کون کون سے کنٹریز شامل ہیں؟ فرانس، US، UK، جرمنی، جاپان، اٹلی اینڈ کینیڈا. جینڈر رائٹس کی بات کریں تو پاکستان کو سیکنڈ ورسٹ کنٹری WEF کی جانب سے ڈکلیئر کیا گیا ہے افغانستان کے بعد، یعنی کہ پاکستان کی 145 پوزیشن ہے 146 کنٹریز میں سے، اور اس جو جینڈر گیپ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کو مزید 136 ایئرز درکار ہیں. بیک ٹو سمٹ ہیلڈ ان دا منتھ آف جون ریفلیکٹس گروئنگ اسلٹیونیس آف US لیڈ ویسٹرن بلاک. یہ جو بیک ٹو بیک سمٹس ہوئے ہیں جون کے مہینے کے اندر، یہ تمام عکاسی کرتے ہیں US لیڈ ویسٹرن بلاک کے بڑھتے ہوئے کانفیڈنٹ اینڈ فورسفل بیہیویئر کی، ٹو ناٹ اونلی ایگزرٹ میکسیمم پریشر آن رشیا، نہ صرف رشیا کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ڈالنے کے لیے، بٹ ٹو آلسو ڈیل ود دا گروئنگ انفلوئنس آف چائنا ان دا ایشیا پیسیفک ریجن، بلکہ چائنا کے ایشیا پیسیفک ریجن کے اندر بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو بھی ڈیل کرنے کے لیے. یہاں پہ ناٹ اونلی آئے گا، وہاں پہ آپ نے ہمیشہ بٹ آلسو لگانا ہے. تو یعنی یہ جو بیک ٹو بیک سمٹس ہوئے ہیں جون کے مہینے کے اندر، ایک 28 کو ہوا ہے، ایک 28 کو ہوا ہے، تو ان کا مقصد کیا تھا کہ ایک تو رشیا کے بڑھتے ہوئے رشیا کے اوپر پریشر کو بڑھایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چائنا کا ایشیا پیسیفک کے اندر انفلوئنس بڑھ رہا ہے، اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے، اس کو بھی ڈیل کیا جائے. لائک وائز اسی طرح سے رشیا از فیسنگ 2 پوائنٹ تھریٹ. 2 پوائنٹ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ہوتی ہے دو مختلف طرح کی اپروچ، رشیا کو دو مختلف طرح کے خطروں کا سامنا ہے. کس صورت میں؟ نیٹو اور G7 کی صورت میں. ویئر ایز جبکہ اٹ سیمز دیٹ بوتھ الائنسز آر اوور اسٹریچنگ دیئر مینڈیٹ فرام ٹرانس اٹلانٹک ٹو دا ایشیا پیسیفک ریجن، کہ یہ جو دونوں الائنسز ہیں یعنی کہ نیٹو اور G7، ان کا جو مینڈیٹ ہے اس کو یہ ٹرانس اٹلانٹک اوشین ہے وہاں سے بڑھا کے اب یہ ایشیا پیسیفک ریجن میں لانا چاہتی ہیں. ڈز دس مین دیٹ نیٹو اینڈ G7 آر پرسیوئنگ اے کنفرنٹیشنسٹ اپروچ؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نیٹو اور G7 اپنے جو اپوزیشن ہے چائنا اور رشیا ان کو کنفرنٹ کرنا چاہتے ہیں ایگریسیولی؟ ول آرم کنفلکٹس اینڈ پولرائزیشن گیٹ اے بوسٹ ایز اے ریزلٹ آف ویسٹ اینٹی رشیا اینڈ اینٹی چائنیز ریٹورک؟ کیا جو مغرب کی اینٹی رشیا اور اینٹی چائنیز
بیان بازی ہے اور اس کے دوران جو آرمڈ تنازع ہو رہے ہیں، کنفلکٹس ہو رہے ہیں اور ڈویژن ہے، کیا اس کو مزید بوسٹ ملے گا؟ ہاؤ ول دا پریویلنگ کرائسس، یہ جو موجودہ بحران ہے وچ گاٹ این امپیٹس ایز اے ریزلٹ آف رشیا یوکرینین وار بی مینیج، اور جس کو سٹیمولس ملا رشیا یوکرین کی وار سے، اس کو کس طرح سے مینیج کیا جائے گا؟ دیز آر دی کویسچنز، یہ ایسے سوالات ہیں دیٹ آر ریزڈ بائی دی کنسرنڈ سرکلز، یہ ان حلقوں کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں جن کو تشویش ہے، ہو آر ایکسپیکٹنگ ورلڈ ڈس آرڈر، جن کو جو یہ توقع کر رہے ہیں کہ دنیا کا ایک مرتبہ سے ڈس آرڈر آ جائے گا، فالوئنگ دا انلارجمنٹ آف نیٹو اینڈ ایسکیلیشن آف یوکرینین وار، نیٹو کے بڑھاؤ سے، انلارجمنٹ سے اور یوکرینین وار کے انکریز کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کے انکریز ہونے سے جو ورلڈ آرڈر ہے یہ ڈس آرڈر میں تبدیل ہو جائے گا۔ پرووکنگ رشیا بائی ایشوئنگ ہارش اسٹیٹمنٹس ان نیٹو اینڈ G7 سمٹس، تو رشیا کو ایک طرح سے پرووک کیا جا رہا ہے، ابھارا جا رہا ہے نیٹو اور G7 سمٹس میں بہت سخت قسم کے بیانات دے کے، ول فردر کمپاؤنڈ اینڈ آلریڈی پولرائزنگ ورلڈ آرڈر، تو جو آلریڈی ڈویژن ہے ورلڈ آرڈر کے اندر اس کو مزید یہ ایگریویٹ کر دے گا، ورسن کر دے گا۔ فار انسٹنس، مثال کے طور پہ US کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے اسٹیٹ کیا کہ پیوٹن واز لوکنگ فار دا فنڈلائزیشن آف یورپ، کہ پیوٹن یورپ کو فنڈلائز کرنا چاہتا تھا، یعنی کہ فن لینڈ کو اپنے ساتھ شاید ملانا چاہتا تھا۔ ہی از گوئنگ ٹو گیٹ دا نیٹوائزیشن آف یورپ، اور اس کے بدلے میں اب اس کو کیا ملے گا کہ نیٹو فن لینڈ اور سویڈن اور دوسرے کنٹریز ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا لے گا۔ اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی وٹ ہی ڈڈ ناٹ وانٹ، اور یہی وہ نہیں چاہتا، جو US نہیں چاہتا، بٹ ایگزیکٹلی وٹ نیڈس ٹو بی ڈن ٹو گارنٹی سیکورٹی فار یورپ، بلکہ یہ کرنا ضروری ہے نیٹوائزیشن آف یورپ کی سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے۔ آفٹر ہولڈنگ ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس اسٹالٹن برگ نے بالکل یہ واضح کر دیا ہے کہتے ہوئے وی ول ایگری آن اے نیو اسٹریٹجک کنسیپٹ، کہ ہم ایک نئے حکمت عملی کے کنسیپٹ کے اوپر تمام معاہدہ کریں گے، ایگری ہوں گے۔ دا بلیو پرنٹ فار نیٹو انٹو دا فیوچر، جو کہ نیٹو کے مستقبل کے لیے ایک پلان ہوگا۔ ریئیکٹنگ ٹو سو کالڈ اسٹریٹجک کنسیپٹ آف نیٹو کے اس اسٹریٹجک کنسیپٹ کو کی جانب ریئیکٹ کرتے ہوئے رشین اسٹیٹ ڈوما انٹرنیشنل افیئرس کمیٹی کے چیئرمین لیونیڈ سیلسٹکی کا یہ کہنا تھا کہ جو نیٹو کا اسٹریٹجک کنسیپٹ ہے یہ ایک بند گلی ہے، بلائنڈ ایلے ہے۔ دا مدرید سمٹ ڈیسیژنز جیوپارڈائز سیکورٹی آن کانٹیننٹ اینڈ ایلسویئر، یہ جو سمٹ ہوا ہے میدرید کے اندر یہ خطرے میں ڈال دیتا ہے پورے خطے کی سیکورٹی کو اور پوری دنیا کی بھی سیکورٹی کو۔ فردر مور، مزید یہ کہ جون 30 کو نیٹو سمٹ کے دوران رشیا کے فارن منسٹر سرجی لیوروو نے یہ بیان دیا ہے دا نیٹو ایکسپیکٹ انکنڈیشنل اوبیڈینس فرام آل اسٹیٹس ٹو دیئر ول، نیٹو یہ توقع کرتا ہے کہ جتنی بھی اسٹیٹس ہیں وہ اوبیڈینس ہو جائیں US کی ول کے سامنے، وچ ریفلیکٹس اٹس ایگوئسٹ انٹرسٹ پرائمرلی دا US انٹرسٹ، جو کہ نشاندہی کرتا ہے کہ یہ تمام تر مفادات US کے بہت زیادہ ایگوئسٹ اور اپنے مفادات ہیں۔ ڈیش فلو آف سینٹینس بریک ہوگا۔ ود دا انٹینسیفیکیشن آف سائیکالوجیکل ٹگ آف وار بٹوین دا ویسٹرن الائنس اینڈ رشیا، اور یہ جو جنگ ہے سائیکالوجیکل مغربی الائنس اور رشیا کے درمیان یہ اب بڑھ چکی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ اٹ سیمز دیٹ دا ورلڈ ول بی پلنجڈ انٹو این ادر ڈینجرس فیز آف کولڈ وار، کہ دنیا ایک مرتبہ پھر سے داخل ہوگی کولڈ وار کی خطرناک فیز کے اندر، ود لیتھل ریمیفیکیشنز، جس کے بہت زیادہ مہلک قسم کے کانسیکوینسز، نتائج، ریزلٹس، ریپرکشنز ہوں گے۔ ان دا جولائی ایشو آف اکانومسٹ لندن، اسی طرح سے جو اکانومسٹ کا ایشو تھا جولائی کا، اس کے اندر ایک آرٹیکل میں یہ ٹائٹل دیا گیا نیٹو میٹس ان میدرید اسٹیٹس رشینز انویژن آف یوکرین ہیز اپ ٹرنڈ یورپین سیکورٹی، کہ نیٹو میدرید اسٹیٹس کے اندر مل رہا ہے اور رشیا نے جو یوکرین کے اوپر حملہ کیا ہے اس نے یورپین سیکورٹی کو ٹرن اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا ہے۔ ان رسپانس، اس کے نتیجے میں دا نیٹو از گروئنگ بگر اینڈ بیفیئر، نیٹو اب بہت بڑا اور مسکولر ہو رہا ہے۔ اڈاپٹنگ وٹ مسٹر اسٹالٹنبرگ ڈسکرائب، جس کو اسٹالٹنبرگ نے یہ کہا ہے کہ ایز دا بگیسٹ اوور ہال آف آور کولیکٹیو ڈیٹرنس، کہ یہ سب سے بڑا اوور ہال ہے، ریپیئر ہے ہماری مجموعی
ڈیٹرنس کا، ڈیٹرنس کیا ہوتا ہے؟ ڈسکریجمنٹ کرنا کسی کو، اینڈ ڈیفینس سنس دا کولڈ وار، اور دفاع کا کولڈ وار سے لے کے اب تک، آن دا ایشوئنس آف اسٹریٹجک کنسیپٹ، اور یہ جو اسٹریٹجک کنسیپٹ لایا گیا ہے، دا اکانومسٹ آرگیوز، اکانومسٹ کا یہ دعویٰ ہے دیٹ اٹ واز اے شارٹر ورژن اسٹیٹمنٹ فار نیٹو، کہ یہ ایک شارٹن ورژن تھا نیٹو کے لیے، اینڈ دا الائنسز فرسٹ سچ ڈاکومنٹ ان اوور اے ڈیکیڈ، اور یہ ایک دہائی کے اندر الائنس کا پہلا ایسا ڈاکومنٹ ہے۔ اٹ وارن انسرپرائزنگلی، اس نے متنبہ کیا حیران کن طور پہ، دیٹ رشیا واز دا موسٹ سگنیفیکنٹ اینڈ ڈائریکٹ تھریٹ ٹو دا الائنس، کہ رشیا سب سے بڑا اور ڈائریکٹ خطرہ ہے اتحادیوں کو، اینڈ دیٹ دا پاسبلٹی آف اٹیک کوڈ ناٹ بی ایکسکلوڈیڈ، اور حملے کی جو امکان ہے اس کو ایکسکلوڈ نہیں کیا جا سکتا، الگ نہیں کیا جا سکتا۔ رشیا اینڈ چائنا آر ڈیولپنگ اے اسٹریٹجک پارٹنرشپ، رشیا اور چائنا ڈیولپ کر رہے ہیں ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ، اینڈ آر ایٹ دی فور فرنٹ آف اتھارٹیرین پش بیک، اور یہ سب سے آگے ہیں اتھارٹیرین پش بیک کے، کیونکہ رشیا اور چائنا کو اتھارٹیرین اسٹیٹس مانا جاتا ہے۔ کس کے خلاف ہے یہ پش بیک؟ رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر کے خلاف۔ اے سینچری آفٹر دا اینڈ آف ورلڈ وار ون، تقریباً 100 سال بعد ورلڈ وار ون کے اختتام ہونے کے، اٹ سیمز ایسا نظر آتا ہے دیٹ این ادر فیز آف الائنسز ود کنفلکٹڈ انٹرسٹ، کہ اتحادیوں کا ایک اور فیز سٹارٹ ہونے جا رہا ہے جن کے جو مفادات ہیں وہ آپس میں ٹکراؤ کر رہے ہیں، از ان آفنگ، یہ آن دی ہاریزن ہے، نیئر ہے، اباؤٹ ٹو ہیپن ہے، in which on the one hand the US led coalition composed of NATO, G7 and Quad، جس میں ایک ہاتھ پہ تو نیٹو، G7 اور جو کوارڈ کی الائنس ہے وہ ہے، جبکہ دوسرے ہاتھ پہ چائنا اور رشیا کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، will determine the shape of things، یہ چیزوں کی جو شیپ ہے اس کا ڈٹرمنیشن کریں گی in the days to come، آنے والے دنوں میں۔ But how exactly will the neo-containment policy of NATO impact the world order؟ لیکن کس طرح سے یہ جو پالیسی ہے نیٹو کی نیو کنٹینمنٹ کی ورلڈ آرڈر کے اوپر اثر انداز ہوگی؟ نیو کنٹینمنٹ کیا ہوتا ہے؟ اپروچ رشیا ایز اے پولیٹیکل سائیکالوجیکل تھریٹ، اینڈ ول چائنا along with رشیا فارم اسٹریٹجک الائنسز، کیا چائنا رشیا کے ساتھ الائنس اتحاد بنائے گا جو گروئنگ انسرکلمنٹ ہے نیٹو، G7 کوارڈ کی، اس سے نمٹنے کے لیے؟ یہ تمام ایسے سوالات ہیں جن کے اوپر کنسیڈر کرنا، سوچا جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یو ایس کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ تقریباً $750 بلین ہے، باوجود اس کے کہ ان کی جو معیشت ہے وہ بہت زیادہ پور پرفارم کر رہی ہے، اور جو ان کا ڈیٹ ہے، قرضہ ہے، وہ $20 ٹریلین تک پہنچ چکا ہے، is not mindful of dangerous consequences of anti-Russian and anti-Chinese strategic alliance۔ یہ جو اینٹی چائنا اور اینٹی چائنیز ریٹورک ہے، الائنس ہے، اس کے جو خطرناک نتائج ہیں اس کے بارے میں نہیں سوچ رہا۔ دا اسٹریٹجک کنسیپٹ آف نیٹو اناؤنسڈ ان جون سمٹ، اور اسی طرح سے نیٹو کا جو اسٹریٹجک کنسیپٹ اناؤنس کیا گیا ہے جون سمٹ 29 کو، ول ناؤ ٹرائی ٹو اپروچ آسٹریا اینڈ سوئٹزرلینڈ، اب کوشش کی جائے گی آسٹریا اور سوئٹزرلینڈ کو اپروچ کرنے کی، جو بقیہ نیوٹرل اسٹیٹس ہیں یورپ کے اندر، کہ یہ بھی نیٹو کو جوائن کر لیں، ایز اے پیٹ دی ہول آف یورپ اگینسٹ رشیا، تاکہ تمام یورپ کو رشیا کے خلاف کیا جا سکے۔ ول دس اسٹریٹجی ہیلڈ پازیٹیو ریزلٹس، کیا اس حکمت عملی کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے؟ دا امپوزیشن آف سینکشنز ہیز فیلڈ ٹو کاز اے ڈینٹ ان پیوٹنس نیشنلسٹک مائنڈ سیٹ، اور اسی طرح سے جو پابندیوں کا نفاذ کیا گیا ہے یہ ناکام ہو چکا ہے پیوٹن کے نیشنلسٹک مائنڈ سیٹس کو نقصان پہنچانے میں۔ سینکشنز آر انیبل ٹو سیویئرلی ہرٹ رشیاز اکانومی، یہ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں یہ رشیا کی معیشت کو بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکی، اینڈ ان ریٹیلیشن، اور اس کا جواب دیتے ہوئے ماسکو نے سسپینڈ کر دیا نارڈ اسٹریم 1 گیس سپلائی کو یورپ کی جانب۔ از دا ٹرانس اٹلانٹک الائنس پریپیئرڈ ٹو کوپ اینڈ مینیج ود دا کرائسس، کیا ٹرانس اٹلانٹک جو الائنس ہے یہ تیار ہے اس تمام بحران سے نمٹنے اور اس کو مینیج کرنے کے لیے؟ G7 اناؤنس $2.3 بلین ان ہیومینیٹیرین اسسٹنس، جی ایس نے اعلان کیا ہے تقریباً $2.3 بلین کا انسانی مدد کی مد میں، اور تقریباً $29.5 بلین کا مالی مدد کی مد میں یوکرین کو، along with $600 بلین ان گلوبل انفراسٹرکچر پروگرام، اور اس کے ساتھ ساتھ $600 بلین دیے جائیں گے
ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम की मद में इन द कमिंग 5 years, आने वाले 5 सालों में, इन ऑर्डर टू गिव ए मैसेज, ये पैगाम देने के लिए, दैट द रिचेस्ट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, के दुनिया के अमीर तरीन ममालिक कैन एक्सर्ट प्रेशर ऑन मॉस्को एंड बीजिंग, के ये जो प्रेशर डाल सकते हैं मॉस्को और बीजिंग के ऊपर। इन द बैकड्रॉप, इसके पस मंज़र में, देयर आर 3 थिंग्स, 3 ऐसी चीज़ें हैं दैट नीड टू बी कंसिडर्ड, इनके ऊपर सोचना ज़रूरी है इन आर्डर टू मेंटेन ग्लोबल बैलेंस, ताकि जो ग्लोबल वर्ल्ड आर्डर है उसको मेंटेन किया जा सके। फर्स्ट, पहली चीज़ क्या है, इन्फ्लुएंशियल वर्ल्ड एक्टर्स लाइक द UN, जो बासर ममालिक हैं दुनिया के, उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें UN शामिल है, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, इंडोनेशिया, नीड टू एक्ट एज ए मीडिएटर, इनको सालिस का किरदार अदा करने की ज़रूरत है, टू डी-एस्केलेट टेंशन, ताकि ये जो कशीदगी है इसको कम किया जा सके ट्रांस अटलांटिक अलायंस और रशिया और चाइना के दरमियान, बिफोर इट इज़ टू लेट, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए, एंड द वर्ल्ड इज़ प्लाइंग इनटू डेंजरस फेज़ ऑफ न्यू कोल्ड वार, और दुनिया दाखिल हो जाए एक ख़तरनाक फेज़ ऑफ कोल्ड वार के अंदर। इट इज़ टाइम, ये बर वक्त है, दैट NATO एंड G7 अलॉन्ग विद द यूरोपीय यूनियन आल्सो रीथिंक देयर स्ट्रेटजी, कि NATO, G7, यूरोपीय यूनियन क्वाड अपनी स्ट्रेटजी को दोबारा से रीथिंक करें रशिया और चाइना के ख़िलाफ़, बाई एडमिटिंग न्यू मेंबर्स इनटू द अटलांटिक अलायंसेस, के वो जो नए मेंबर्स ला रहे हैं, फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, उनको ना लाएं नेटो के अंदर, एंड बाई लॉन्चिंग ए ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम ऑफ 600 बिलियन टू काउंटर बीजिंग वन बेल्ट एंड वन रोड प्रोग्राम, और इसी तरह से इन्होंने जो B3W 600 बिलियन का जो प्रोग्राम स्टार्ट किया था बीजिंग के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट को काउंटर करने के लिए। सेकंड, दूसरी बात यह है, रशिया मस्ट विदड्रॉ फ्राम यूक्रेन, रशिया को यूक्रेन से निकलना चाहिए, क्योंकि रशिया के ऊपर इल्ज़ाम है कि इसने एक सोवरियन स्टेट के ऊपर हमला किया है। मॉस्कोज एक्सपेंशन इज डिज़ाइन, मॉस्को का जो एक्सपेंड करने का, अपने कंट्री की टेरिटरी को इंक्रीज़ करने का डिज़ाइन है, क्योंकि ये मानते हैं कार्ल मार्क्स की फ़िलासफ़ी को कि ईदर यू एक्सपेंड और पेरिश, प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू अटलांटिक अलायंस, इसने एक मौका दिया है अटलांटिक अलायंस को कि वो रिस्पॉन्ड करे अपनी मिलिट्री सप्लाईज़ को यूक्रेन के अंदर बढ़ा के, और नए मेंबर्स जिनमें स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, फिनलैंड शामिल हैं, उनको नेटो के अंदर शामिल करके। रशियन विदड्रॉल फ्राम यूक्रेन एज ए रिज़ल्ट ऑफ आर क्विड प्रो क्यू विल डिफ्यूज़ द सिचुएशन इन यूरोप, अगर रशिया विड्रॉ करता है यूक्रेन से तो ये क्या होगा, क्विड प्रो क्यू, यानी समथिंग फॉर समथिंग, और इस तरह से यूरोप के अंदर जो सूरत हाल है वो डिफ्यूज़ हो सकती है। तीसरी बात, इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि दुनिया फेस कर रही है बहुत ज़्यादा संगीन खुराक की किल्लत, फ्यूल की, पानी की, और इसी तरह से माहौलियाती बहरान का भी सामना कर रही है। दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू पावरफुल वर्ल्ड एक्टर्स, ये मौका फराहम करता है दुनिया के ताकतवर ममालिक को, जिसमें रशिया, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना शामिल हैं, टू गिव ए सैनिटी ए चांस, कि वो अक्लमंदी को एक मौका दें, एंड पुल द वर्ल्ड फ्राम द सर्च ऑफ न्यू कोल्ड वार, और दुनिया में नई कोल्ड वार के इजाफे को रोकें। इट इज़ लेट बट नॉट टू लेट, आया कि ये देर हो चुकी है लेकिन इतनी ज़्यादा देर नहीं हुई, टू प्रिवेंट ए सिमिलर सिचुएशन दैट लेड टू आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वार वन, कि उस तरह की सूरत हाल को रोका जाए जिसकी वजह से वर्ल्ड वार वन यानी कि जंग अजीम अव्वल रूनुमा हुई थी। होपफुली आज के इस ओपिनियन को, आर्टिकल को आपने अच्छे तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। मैंने भी अपनी पूरी कोशिश की है कि चीज़ों को क्लियरली आप तक पहुंचा सकूं। डिफरेंट किस्म की हमें जो स्टेटमेंट्स मिली हैं, इनको आप आने वाले जो आपके एग्ज़ाम्स हैं उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से आपने बताना है कि न्यूट्रल कंट्रीज़ कौन कौन से थे यूरोप में, फिनलैंड, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, उनको शामिल कर रहा है नेटो, क्यों शामिल कर रहा है, और इसके दो मकासद हैं, एक तो रशिया के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया जाए और चाइना के बढ़ते हुए असर रसूख को डील किया जाए। तो क्या ये जो एग्रेसिव कन्फ्रंटेशनिस्ट अप्रोच है, पाथ है, इसके क्या नताइज होंगे, वेस्ट की एंटी रशियन एंड एंटी चाइनीज़ रिटोरिक क्या दुनिया को मज़ीद पोलराइज कर देगी, और इसी तरह से जो बाइडेन स्टेटमेंट दे रहे हैं फिंडलाइजेशन ऑफ यूरोप या फिर नेटोजाइजेशन ऑफ यूरोप, इसके क्या नताइज होंगे। कुछ पर्सनैलिटीज़ के नाम भी देखे और उनके आपस में जो रिस्पांस है उनको भी हमने एक अच्छे तरीके से देखा, और इसी तरह से हम इकॉनमिस्ट की जो रिपोर्ट थी उसमें भी हमने देखा कि उन्होंने किस तरह से इस सिनेरियो को लिया है।
تو ہوپ فلی ان تمام چیزوں کو آپ سمجھ گئے ہوں گے. پھر بھی اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, مجھے ای میل کر سکتے ہیں, میسنجر پہ بھی آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.